موسیٰ کیا تیرے اللہ کو نیند آتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ انہوں نے تجھ سے کیا دریافت کیا ہے کہ تیرا رب سوتا ہے؟ تو اے موسیٰ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشے پکڑ کر رات بھر کھڑے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو حضرت موسیٰ کو اونگ آنے لگی اور آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے، لیکن حضرت موسیٰ نے شیشوں کو پھر بھی مضبوطی سے تھامے رکھا اور خود گھٹنوں کے بل گر گئے، لیکن انہوں نے شیشوں کو گرنے نہ دیا کہ وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو حضرت موسیٰ کو پھر اونگ آنے لگی اور اسی میں ان کی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، جس سے ان کے دونوں شیشے زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر میں سوتا تو یہ آسمان اور زمین بھی گر کر تباہ ہو جائیں، جیسے تیرے ہاتھ سے یہ شیشے گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آیت الکرسی نازل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آپ ممبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر حضرت موسیٰ کو 3 دن رات جگائے رکھا اور حضرت موسیٰ کو اس نے سونے نہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک شیشہ دے دیا اور حکم دیا کہ ان شیشوں کی حفاظت کریں کہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نیند آنے لگ گئی، قریب تھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ مل جاتے کہ آپ کو آنکھ کھل جاتی، تو آپ نے ایک دوسرے ہاتھ کو سہارا دے کر روکے رکھا۔ پھر نیند کا سخت جھٹکا حضرت موسیٰ کو لگا کہ دونوں ہاتھ آپ کے آپس میں ٹکرا گئے اور دونوں شیشے ٹوٹ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی کہ اے موسیٰ، اگر مجھے نیند آئے گی تو آسمان اور زمین بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 تا 64 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور تم کو حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جو کچھ اس کتاب